میں فخر سے اور خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں لیڈنگ رول ہمارا بینک آف پنجاب ادا کر رہا ہے. جس طرح ظفر مسعود صاحب نے بولا بھی اور خود پریکٹیکلی کر رہے ہیں, یہ ایک مثالی قدم ہے کہ انٹرسٹ فری اسٹوڈنٹس کو ہم 10,000 موٹر بائکس دے رہے ہیں. اور آپ خود ہی سوچیں کہ چائنا جیسے ملک میں آپ کو کوئی موٹر بائک فیول والی نظر نہیں آتی, اور اب آہستہ آہستہ گاڑیاں بھی جو ہیں ان کی کنورٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے شہر میں, اپنے ملک میں اگر یہ تمام موٹر بائکس اگلے 3 سال میں چینج کر دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا شہر کتنا صاف ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک آپ کو ول چاہیے, ایک آپ کو عزم چاہیے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں, اور آگے آنے والے وقت میں یہ 100% کنورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے فیوچر جنریشن کو بچانا ہے, اپنی 10-10 سال کی زندگیاں کم نہیں کرنی ہیں, تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہمیں ان سارے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب ایک اور چیز جو آج میں نے الیکٹرک رکشاز دیکھے, ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے رکشاز تھے, ڈیفرنٹ کمپنیز نے بنائے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ پہلا رکشہ جو ہے یہاں پہ کھڑا ہے جس کو لائسنس بھی مل گیا ہے. ابھی میں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ سے ابھی یہیں پہ آ کے بات کی ہے. تو ہم اس پولوشن کی ختم کرنے کے لیے ایک اور چیز آج اعلان کرنے لگے ہیں کہ ہم 10,000 ای رکشاز انٹرسٹ فری امیڈیٹلی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں پہ 1-2 کمپنیز نے ڈس ایبلڈ لوگوں کے لیے بائکس بنائی ہوئی ہیں. تو ہمارا جو اسپیشل چلڈرن کا اسپیشل ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈس ایبلڈ لوگوں کے لیے, وہ محکمہ جو ہے وہ اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ 2,000 یہ جو بائکس ہیں 3 ویلر ان ڈس ایبل لوگوں کے لیے وہ انٹرسٹ فری فوری طور پر گورنمنٹ آف پنجاب ان کو دینے کے لیے انتظام کرے. دو 2,000 موٹر بائک ہم نے سیکریٹریٹ سٹاف کے لیے علیحدہ مختص کر رہے ہیں, ان کو بھی اسی کرائٹیریا پہ ملیں گی. وہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ لے سکتے ہیں, وہ بھی ہم فوری طور پہ چیف سیکرٹری پنجاب نے آلریڈی اس کے لیے سمری موو کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی, وہ بھی ہم شروع کریں گے. اور آخر میں 2,000 موٹر بائک الیکٹرک فیمیلز کے لیے, چاہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, وہ ہمیں شروع کرنی پڑیں گی. تو یہ 6,000 یہ ہو گئیں گے. ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو اس انڈسٹری کو بھی بوسٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس انوائرمنٹ کو بھی تھوڑا سا سکون ملے گا, وہ یہ کہ گورنمنٹ آف پنجاب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک نہیں خریدے گی سوائے الیکٹرک بائک کے. اس پہ ہم کمپلیٹ بین کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی جو ہے موٹر بائک جو ہے وہ فی الحال, اللہ کرے گاڑی کی بھی انشاءاللہ جلد نوبت آ جائے اور گاڑی بھی الیکٹرک ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آگے فیوچر میں ہمیں گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ہائیبرڈ یا الیکٹرک لینی چاہیے, ہمیں نارمل گاڑی نہیں لینی چاہیے. لیکن وہ بھی میرا خیال ہے اگلے آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن الیکٹرک موٹر بائک لازمی ہے, کوئی دوسری بائک آج کے بعد کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں خرید سکے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ کا ایک اور ہائی وے پٹرولنگ کا جو ایک سنہرے حروف میں لکھے جانے والا کام ہے وہ ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن ہے. یہ وہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا. جب چیف سیکرٹری پنجاب ہمارے پاس لے کے آئے تو تقریباً 99% لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی محنت اور اس کے بعد پنجاب پولیس جنہوں نے اس کو
امپلیمنٹ کیا اور آج لوگ سٹرائکس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح ایگزمپشن دیں، لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے روڈز کی تباہی کتنی ہے۔ ہم اربوں روپے کی روڈ بناتے ہیں اور آپ ڈبل لوڈ کر کے اس پہ گاڑی لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جس روڈ کی عمر 10 سال ہے وہ 3 سال رہ جاتی ہے، اور پھر پبلک کہتی ہے کہ روڈیں جلدی ٹوٹ گئیں۔ تو اس ساری چیز کا حل ایک ہی ہے کہ سختی سے ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن ہو تاکہ روڈ دیر پا رہیں، جو اس کی میعاد ہے کہ 10 سال 15 سال اس روڈ نے چلنا ہے وہ چلے، لیکن اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ نرمی نہ ہو۔ اور وہ الحمدللہ پچھلے 2-3 ماہ میں ان سب نے مل کے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس چیز کا میں کریڈٹ اس پوری ٹیم کو دیتا ہوں جو ایکسل لوڈ پہ کام کیا اور جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ایک اور چیز جو اس ٹائم ہمیں فخر ہے جس چیز کے اوپر، اور ہماری پولیس نے اور ہماری PITB نے اس کو بہت محنت سے امپلیمنٹ کیا ہے، وہ ہے ڈرائیونگ لائسنسز۔ دنیا میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں نہیں ہوتا کہ 10% لوگ اس شہر کے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ہیں، 90% لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں تھا۔ 70 لاکھ گاڑی تھی لاہور میں اور 7 لاکھ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا، جبکہ اگر میں ویسے کہوں تو ایک گاڑی 3 لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس حساب سے نمبر آپ دیکھ لیں کہاں پہ جاتا ہے، اور ٹوٹل 7 لاکھ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ تو وہ ہم نے سختی سے امپلیمنٹ کرایا۔ آج رات ہم 2-2:30 بجے رات کو ہم خدمت سینٹر گئے، اس ٹائم پہ بھی تقریباً 300-400 بندے وہاں موجود تھے ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے، اور ہم نے اس کو پھر 15 تاریخ تک ایکسٹینڈ کیا ہے۔ نئی لائسنس فیس ہم 15 تاریخ تک نئی امپلیمنٹ کر رہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے، لیکن 16 جنوری سے نئی ڈرائیونگ لائسنس کی فیس امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ تو میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس نے انٹرنیشنل لائسنس بنوانا ہے، جس نے لرنر بنوانا ہے، جس نے اپنا نارمل لائسنس بنوانا ہے، وہ ابھی بنوا لے، کیونکہ اس کے بعد فیس کئی گنا بڑھ جائے گی، تو آپ کو وہ پے کرنی پڑے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس میں معافی نہیں ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہیں، تو ڈرائیونگ لائسنس ضرور بنائیں، ادروائز آپ کو تھانے میں رات 1 2 3 گزارنی پڑیں گی۔